رونے سے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، ایون کہ لوگوں کے سامنے رو لینے کے بعد بھی وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کے آنسو ان کو کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ اگر رونے سے کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ ہے اللہ۔ رب کے آگے رو جو تمہارے ایک ایک آنسو پہ کہتا ہے کہ اداس مت ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نماز ہمیں غفلت سے نکال دیتی ہے۔ جو شخص فجر کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اس کو سمجھ عطا کرتا ہے، اس کے دل میں ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ نصیحت بیان اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا ہے اور ہدایت سے محروم ہو گیا ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آئے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اگر آپ روز رات کو سو نہیں پاتے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، بے وجہ رونے لگ جاتی ہو، تو یقین مانیے یہ وہی کفارہ ہے جو آپ کسی کا دل توڑنے پہ بھر رہی ہو۔ لیکن یہ کفارہ تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک اس انسان سے سچے دل سے معافی نہ مانگ لے۔ کسی کا اتنا دل نہ دکھاؤ کہ وہ آپ کے لیے دعا مانگنا ہی چھوڑ دے، اور تم نہیں جانتے کہ کوئی کتنے دل سے تمہارے لیے دعا مانگتا ہے، اور وہ دعا تمہارے حق میں بھی ہوتی ہے۔ وہی دل توڑ دو گے تو اپنے لیے ایک دروازہ بند کر دو گے۔ اللہ کے قریب ہونے کے طریقے اتنے مشکل نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ایک قدم تم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم تمہارا اللہ کے پاس ہوگا۔ سوچو کہاں غلط ہو، کہاں بہتر ہونا ہے، اپنے اوپر توجہ دو، باکردار رہو، خواہشات کم کرو، سکون خود ہی اللہ عطا کرے گا۔ ایک وقت آتا ہے زندگی میں کہ نہ کوئی انسان اچھا لگتا ہے نہ برا لگتا ہے، نہ صحیح لگتا ہے اور نہ ہی غلط لگتا ہے، کیونکہ وہ انسان دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس انسان سے نہ محبت ہوتی ہے اور نہ ہی نفرت۔ ویسے نفرت کافی مشکل لفظ ہے۔ اگر تم نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے تو تم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لو گے۔ اگر تمہارے اخلاق اچھے نہ ہوئے تو پیسوں سے تم کسی کا دل نہیں خرید سکتے، وہ تمہارے پیسوں سے پیار کریں گے، تم سے نہیں۔ نرمی سے پیش آؤ، اخلاق اچھے کرو، اپنی زبان سے غلط نہ بولنا کبھی۔ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، زندگی بہت ساروں کے ساتھ یہ اندھیرے اجالے کا کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ مایوس نہیں ہونا، نہ ہی نا امیدی کو خود پہ غالب آنے دینا ہے۔ جہاں رات ہوتی ہے اگلے دن سویرا بھی وہیں ہوتا ہے، بس اپنے سویروں کے وقت عاجزی نہ چھوڑنا اور اندھیروں کے وقت خدا سے امید۔ دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہیں پڑو، عمر ختم ہوتی جائے گی اور نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب بھی کوئی جنازہ لے کے قبرستان جایا کرو تو یہ سوچا کرو کہ میرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا، اور اس وقت کوئی دنیا کی نعمت میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ کسی کے لیے ہر کوشش کرو ان کو خوش رکھنے کی، انہیں بہتر محسوس کروانے کی، اپنی ذات کے اصول توڑ کر ان کے لیے سب کرو آپ، اور پھر وہی لوگ آپ کو توڑ دیں اور تنہا چھوڑ دیں۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسے خاص انسان ہونا چاہیے جس کو آپ اپنی ہر اچھی اور بری بات، ہر دکھ اور خوشی بتا سکیں، لیکن اس ایک انسان کو کبھی یہ مت بتائیں کہ وہ اتنا خاص ہے۔ سمجھدار لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، وہ لوگ جو مان لیتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، جو دوسرے انسان پہ انگلی نہیں اٹھاتے اور نہ ہی ان پہ الزام لگاتے ہیں، جو اپنے اعمالوں کی ذمہ داری لیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، ہچکچاتے نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں بھی بہتر کریں گی۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے
تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ بات ایسی ہے کہ نظر کا تیز ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اتنا بھی تیز نہ ہو کہ سامنے بیٹھی عورت کو اپنا دامن اور دوپٹہ ٹھیک کرنا پڑ جائے۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا ہے، آپ اس کے لیے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں تمہیں سامنے پا کر ایسے دیکھا کروں گا جیسے میرے لیے کوئی معجزہ ہو گیا ہو، جیسے میری سبھی محرومیوں کا ازالہ کر دیا گیا ہو، جیسے مجھے میرے صبر کا صلہ مل گیا ہو۔ تمہیں پا کر میں سجدہ شکر ادا کروں گا۔ اکثر لوگ ہماری فیلنگز کا اندازہ ہمارے فیس کے ایکسپریشنز کو دیکھ کر لگا لیتے ہیں کہ ہم غم میں ہیں یا خوشی میں۔ کچھ چند لوگ آپ کی لائف میں ایسے ملیں گے جو آپ کے ایکسپریشنز کو نہیں، آپ کی آنکھوں، آپ کی بیہیویئر کو سمجھ کر کہیں گے کہ تم سچ میں خوش ہو۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں اچھا چلا گیا ہے اور ان کے جانے سے پہلے آپ ان سے ناراض یا غصہ تھے، تو ان کے جاتے ساتھ ہی ناراضگی ختم کر دے اور غصے کو آگ لگا دے۔ ناراض کیوں تھے؟ مان تھا نہ ان پر۔ اب جب وہ مان ہی ٹوٹ گیا تو اس ناراضگی کا کیا فائدہ؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی میں جو چاہیں وہ حاصل ہو جائے۔ کبھی قدرت کے قانون کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اگر زندگی ہماری مرضی سے ہی ہونے لگ جائے تو پھر زندگی زندگی نہیں رہے گی، اور بے شک اللہ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ کے بارے میں، اگر ہم نے اس کی حدود سے باہر کچھ کیا تو وہ بھی تو ہم سے ناراض ہو سکتا ہے نا؟ لیکن اللہ پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جس طرح لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، اسی طرح کبھی اللہ کے بارے میں بھی سوچیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا، سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں۔ ہم کبھی بھی اللہ کو نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ ہم تو صرف خدا کو اپنے مطلب پہ یاد کرتے ہیں، مطلب پورا ہو جانے پر شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ حوصلہ ہے اللہ کا جو دیے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو لڑکا صرف کسی کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے باقاعدگی سے رات کے 3 بجے نرم بستر کو چھوڑ کر نیند سے بوجھل آنکھوں سے وضو کرتا ہے، سوچو کہ وہ محبت کرتا ہوگا تو کیسے کرتا ہوگا۔ یقین کریں، کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے من اٹھ جائے گا۔ یہ جاننے کی کوشش بھی مت کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، یہ تو بس خدا کا حوصلہ ہے کہ خاموش ہے۔ کون کرے گا مجھ سے اس طرح پیار جیسے اللہ کرتا ہے مجھ سے؟ صرف اللہ کو پتا ہے میری ساری خامیاں، گناہ، اور اس سب کے باوجود وہ روز مجھے رزق دیتا ہے، پیار کرتا ہے، خیال کرتا ہے، سر اٹھا کے جینا سکھاتا ہے جب بھی میں گر جاتا ہوں، اور میرے گناہ بخش دیتا ہے۔ میں اکثر جب چھوٹی تھی تو لوگوں کو دعا مانگتے روتے دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ ایسا رونا دعا میں کیسے آتا ہے۔ جب میں خود اللہ سے دعا مانگتی روتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی بے بس لاچار ہوں۔ جب ہم اس دنیا سے امید چھوڑتے ہیں نا، پھر سہارا میرا رب دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے
تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ اللہ فرماتا ہے جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلے، تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور اللہ بے وفا نہیں۔ کبھی کبھی یہ ٹھوکریاں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کون اپنا ہے اور کون نہیں ہے وقت سب بتا دیتا ہے۔ یہ درد، تکلیفیں اور بار بار گرنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دکھا سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ محبت دکھاتے ہیں، کچھ لوگ غصہ، کچھ لوگ نخرے، کچھ لوگ انا، کچھ لوگ رحم، کچھ لوگ وفاداری، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ بس اوقات دکھاتے ہیں۔ الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ یوں تو کہنے کو کچھ رہا نہیں باقی، جو کچھ تھا وہ کہہ دیا۔ ایک درد باقی ہے جو میرے ساتھ کفن میں لپٹا ہوگا، مٹی میں اترنے کے لیے۔